جی مروت صاحب، میرا نام ناصر بڈانی ہے. میں ایم فل اسکالر ہوں اور 2019 سے میڈیا سے وابستہ ہوں. مین اسٹریم میڈیا میں بھی کام کر چکا ہوں اور اب ڈیجیٹل میڈیا سے وابستہ ہوں. پہلے سیکھا کرتے تھے ہم صحافت اپنے سینئر صحافیوں سے، لیکن آج ایک سیاستدان سے بھی صحافت سیکھنے کا موقع ملا. اچھا لگا. چلیں، آپ نے سنہری جو اصول ہیں صحافت کے وہ ہمیں بتائے. دوسری گزارش یہ ہے کہ جو ذرائع ہوتے ہیں نا، وہ ذرائع صحافی کے ہمیشہ پوشیدہ ہوتے ہیں اور ذرائع پہ ہی صحافی چل رہا ہوتا ہے. جیسے کہ آپ سے گپ شپ ہے کسی اور سے بھی گپ شپ ہے، اس سے کوئی خبر مل گئی تو آپ کے ساتھ وہ شیئر کرے گا، ادھر سے مل گئی تو ادھر سے. صحافی ذرائع پہ کام کرتا ہے، پی آر پہ بیسیکلی، کہ وہ اس سے سیاستدان فلانے سے بھی اس کی سلام دعا ہوتی ہے، فلانے سے بھی سلام دعا ہوتی ہے. یہ بات ہو گئی. آپ ہمیشہ ذرائع کی بات پہ تنقید کرتے ہیں. ہاں، سوال الٹا سیدھا نہ ہونا چاہیے. سوال سیاسی ہو، کوئی ریلیٹڈ ہو، کسی جو ہے وہ جینین دلیل سے کوئی سوال ہو تو وہ تو جائز ہے. ذرائع کا بھی لفظ استعمال کر سکتے ہیں. دوسرا، جب ایک صحافی جو ہے وہ سوال کرتا ہے، کوئی غلطی کر لے، اس پہ بہت سارے لوگ تنقید کرتے ہیں. غلط کرے وہ واقعی جو غلط ہے وہ غلط ہے، لیکن اگر سیاستدان جو ہے وہ اس کو ٹونٹ کرے یا اس کو جو ہے وہ کوئی بھی ایسی بات کرتا ہے تو اس چیز کو مذاق میں بھی لے لیا جاتا ہے. اس کو لیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے، یہ نارمل ہے، ہنس پڑتے ہیں لوگ اس طرح سے. اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا. اسے بالکل اس پہ نہ لیجیے گا بالکل کہ میں آپ سے بھی جو ہے وہ اس پہ پہلے سے آپ سے ایک خاتون صحافی نے یہ لیجنڈ ہوٹل کے باہر سوال کیا جہاں پہ وہ وقوع پیش آیا. یہ وہ اس وقت خیر میں جا چکا تھا جب وہ سارا معاملہ بنا. آپ نے اس خاتون صحافی کو جواب دیا کہ آپ کے ذرائع بے غیرت ہیں. اس نے بھی ذرائع کا لفظ استعمال کیا. یہ میں اپنے کانوں سے سن کر گیا ہوں، آپ کو یاد ہو نہ ہو، مجھے البتہ یاد ہے. خیر میں اس وقت چلا گیا. تو یہ اس طرح کی یہ سیاستدانوں کو بھی جو ہے وہ ان چیزوں سے ایوائڈ کرنا چاہیے. ہر کسی کے، آپ نے خود کہا کہ ہر کسی کی سیلف رسپیکٹ ہے، ہر کسی کی سیلف رسپیکٹ کا احترام کرنا چاہیے. تیسری بات یہ کہ جب آپ سیاست میں نہیں آئے تھے، دیگر جو تحریک انصاف کے رہنما تھے، فواد چودھری کی مثال لے لیں، وہ زیادہ میڈیا سے انٹریکشن ان کا رہتا تھا. تو مطیع اللہ جان، اب وہ کئی لوگوں کے آئیڈیل ہوں گے، وہ سینئر صحافی ہیں، ہم انہیں رسپیکٹ کی نظر سے دیکھتے ہیں. انہوں نے بھی کوئی سوال کیا تو آگے سے انہوں نے کہہ دیا کہ کتے ہیں یا کوئی اس طرح. یہ سپریم کورٹ کا واقعہ، تمام لوگوں نے وہ ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی. تو اس طرح صحافیوں کا اور سیاستدانوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے، آپس میں ایک دوسرے سے یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. ان چیزوں کو زیادہ ایک تو وہ نہیں لینا چاہیے، اور دوسرا بہت سارے سیاستدان تنقید کی بھی اس میں رہتے ہیں. جب وہ بہت زیادہ لائم لائٹ میں آ جاتے ہیں تو وہ پھر بعد میں تنقید کا بھی ان کے اوپر ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے. میڈیا چیز ہی ایسی ہے. تو بس یہی میری تھوڑی چیزیں تھی اس میں. امید ہے آپ کو کوئی بات بری نہیں لگی ہوگی. اچھا، میں آپ کو ذرا تھوڑی سی وضاحت دوں. گزارش یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ دل میں بائی ڈیفالٹ ملک میں کسی بھی شہر میں چلے جائیں اور صحافی حضرات کھڑے ہو جاتے ہیں نا، تو یہ آؤٹ آف کویسچن ہے کہ ان کی میرے ذہن میں یہ ہو کہ میں کہیں ان کی بے توقیری کر دوں. اٹس آؤٹ آف کویسچن. جنرلی آپ دیکھتے ہیں یہ لڑائی جھگڑے کا ہونا یہ ایکسیپشنز ہے. کئی ایک دفعہ کوئی ہو جاتی ہے، کوئی 3-4 مہینوں میں، روزانہ نہیں ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک احترام کا رشتہ ہے. اب جہاں پہ لڑائی ہو جاتی ہے اس کی بھی ذرا آپ دیکھتے ہیں نا. وہ خاتون کا سوال آپ کو یاد نہیں ہے، میرا جواب تو آپ کو یاد ہے، لیکن اس کا سوال آپ کو یاد نہیں ہے. تو سوال کو آپ کو یاد رکھنا چاہیے تھا. اگر آپ مجھ سے سوال کرتے ہیں اور سوال آپ کا یہ ہے کہ حضرت آپ نے راستے میں آتے ہوئے فلاں کا جیب کاٹ دیا، اور یہ کیمرے پہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، اور آگے سے میں پوچھوں کہ کس نے آپ کو کہا، اور آپ کہیں کہ ذرائع کہہ رہے ہیں، تو ان ذرائع کو میں سلام کروں گا؟ آپ بتائیں. اگر مجھ پہ کوئی آپ الزام لگا رہے ہیں تو ذرائع کے پیچھے پناہ مت لو. پھر بتاؤ کہ کیا ایویڈنس ہے، یا پھر یہ کہیں کہ جناب میں خود آپ کی پاس قصداً بے توقیری کرنی ہے، ذرائع کو میں کوٹ کر رہا ہوں. میں نے قطع نظر اس چیز نہیں، میں آپ کو عرض کروں نا، سنیں نا دوسری میں نے جو بات کی نا، میں آپ کو عرض کروں، میں پھر آپ کو ریپیٹ کر کے کہتا ہوں کہ بے توقیری کسی صورت میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ چاہے آپ ذرائع کوٹ کریں
چاہے آپ فرینڈس کو کوٹ کریں، بالکل ہمیں پتہ ہے، خود ہمارے صحافی حضرات کے ساتھ رابطے ہوتے ہیں، وہ ہم سے بعض اوقات بات پرائیویسی میں اگلوا بھی دیتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے. میں اب آپ کو ایک اور مثال دوں. ایک اور حضرت نے جو ہے مجھ سے سوال کیا، ہاں وہ شخص ادھر موجود بھی ہے. ہاں اب اس کو دیکھیں، وہ مجھ سے سوال کرتا ہے، اچھی طرح جانتا ہوں، بلکہ بچوں کی طرح ہے. وہ کہتا ہے کہ آپ جو ہیں بھیک مانگتے ہوئے فلاں کے پاس جائے اور فلاں سے آپ بھیک مانگ رہے، یہ سوال ہے یا آپ میری توہین کر رہے ہیں؟ سنیں تو صحیح نا، کس نے آپ کو حق دیا ہے کہ آپ سوال میں مجھے گالیاں سنا دیں اور آپ کا خیال یہ ہے کہ میں خاموش رہوں گا، برداشت کروں گا؟ جدھر آپ کی وہ کہتے ہیں نا آپ کی آزادی وہاں ختم ہوتی ہے جہاں میری ناک شروع ہوتی ہے. انگریزی کا مقولہ ہے کہ یور فریڈم اینڈز ویئر مائی نوز بگنز. تو لہذا جب آپ کسی کے احترام کو، کسی کی عزت کو، اور ہم جو ہے نا، میں آپ کو بتاؤں، میں 15 سے دن ہو گئے میں کسی چینل پہ نہیں جا رہا، اور یہ نہیں ہے کہ کسی نے مجھے منع کیا ہے، اپنی مرضی سے نہیں جا رہا ہوں کیونکہ میں تنگ آ گیا تھا. میں بہت سارے صحافی حضرات ایسے ہیں الیکٹرانک میڈیا کے جن کے پاس میں جاتا تھا، اپنی دانش میں نے سچ بولا ہے جو میں سمجھتا ہوں. کوئی لیکن میں نے یہ دیکھا نا کہ وہ آؤٹ آف کنٹیکسٹ بعض اوقات چیزیں ہماری جو ہے وہ کوٹ ہو جاتی ہے. تو لہٰذا میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں اپنی انٹریکشن ہی کم کر دیتا ہوں. جب میری مرضی ہوگی تو چلا جاؤں گا، نہیں ہے تو نہیں جاتا ہوں. اب ادھر ایک چینل سے نکلتے تھے، دوسرے میں گھس جاتے تھے، تیسرے میں، ایک دن میں 5-5 6 انٹرویو دینے پڑتے تھے. اور یہی ٹائم ہوتا ہے 7 بجے 8 بجے بچوں کے ساتھ، کیا دوستوں کے ساتھ پارٹی کا کام کرنا یا کیسٹ بنانے کا کام تھا. تو لہٰذا ڈیسائیڈڈ کہ میں یہ جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایک وقت دیتے ہیں نا، یہ بیسیکلی ایک زمانے میں آپ کو کیئر کی ضرورت ہے. ایک زمانہ تھا آپ لوگوں نے مجھے اٹھایا تھا نا، آپ نے میری شناخت کرائی، اور اب ایک وقت ہے میں اگر خود نہیں گروں گا نا کوئی مجھے نہیں گرا سکتا. اللہ جسے عزت دینا چاہے، اللہ جسے کوئی اور دیکھیے ایک زمانہ تھا نا. اب میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ اب شاید یہ وقت ہے کہ یہ آپ کا احترام ہوتا ہے جو ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں، انٹرویو کریں، یہ کریں. ادروائز آنکھیں بھی سفید بھی کر سکتے ہیں، یار کیا ان کے ساتھ میں نے وقت ضائع کرنا ہے. نہیں، مطلب ون مسٹ ناٹ فرگیٹ، یہ نہیں بھولنا چاہیے کن لوگوں کے ساتھ ہم نے آغاز کیا اور وہ آپ لوگ تھے. اچھا مجھے نا میں مختصر بس تھوڑی سی بات کروں. وہ ایک سوال ہے، ہاں سوال ہے وہ کریں آپ. کرو آپ. ہاں ہاں یہ نیشنل اسمبلی سے ہماری جو خاتون تحریک انصاف کی MNA ہے زرتاج گل صاحبہ، یہ ابھی میں کنفرم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ذرائع نے یہ کہا ہے، اب اس کو آپ برا نہ لیجیے گا. وہ یہ کہ انہوں نے درخواست دی ہے یوٹیوبرز پہ پابندی کے حوالے سے. تو یہ ابھی میں کنفرم کر رہا ہوں، ابھی میں اس کو کوئی خبر بھی کوئی اس کو نہ لے نہ کوئی اس طرح کی، میں ابھی کوشش کر رہا ہوں ایک آدھ دن میں پتہ چل جائے گا. کل پرسوں کے دن میں انہوں نے ایسی کوئی مطلب وہ کوئی درخواست دی ہے، وہ انشاءاللہ پھر یہ میں ویسے اچھا چلیں میں یہی تو سارا مسئلہ چل رہا ہے. اچھا میری آپ گزارش سنیں، میں آپ کو عرض کروں، یہ تو خیر اتنی بڑی مہمہ نہیں ہے، ہم چیک کر لیں گے اور آپ کو بتا دیں گے. اور کوئی بات سر آج وہ جو آپ کا یہ دفتر بنگالی سموسوں کے نزدیک ہے، آئیں گے وہ جو آئیں گے وہ بنگالی سموسے ہی ہوں گے نا. آئیں گے میں آپ کو عرض کروں نا، یہ میرے خیال میں تیسرا ٹرپ ہے جو میں ادھر کر رہا ہوں، لیکن آپ لوگ ماشاءاللہ کنجوسی میں پہ اپنا اعلیٰ مقام رکھا ہے. مجھے تو آپ لوگوں نے کبھی ایک سموسہ نہیں کھلایا. سر آئیں گے آئیں گے کیا مطلب، ابھی ہم خود ادھر جا رہے ہیں. سر یہ آج کی جو ہماری محفل تھی، جو آپ کی طرف سے ہمیں قانونی اور آئینی طریقے سے ڈیجیٹل میڈیا کے رائٹس اور جو اس کے لوپ ہولز تھے وہ آپ نے سمجھا. اسی دوران
पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानब से एक मजम्मत भी आ गई है जो पंजाब के अंदर मरियम नवाज ने जो कुछ डिजिटल मीडिया और मीडिया के हवाले से किया है, चलो शुक्र है, उन्होंने मजम्मत कर दी है। मनोज साहब ये बताएं कि बाबर सत्तार साहब ने इंटेलिजेंस एजेंसीज पर जैसे इल्ज़ाम लगे और 5 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, आप बड़े जज भी रहे 16-17 साल और फौजदारी का बड़ा नाम है आपका वकालत में, डू यू थिंक कि वो एविडेंस अदालत में पेश कर सकेंगे? उनका फ्यूचर मुस्तकबिल में नहीं है, वो माजी में एक अच्छे तजिया निगार भी रहे बाबर सत्तार? मैं आपको अर्ज करूं, बाबर सत्तार साहब जज बनने से पहले आप शायद आपको इल्म होगा कि बाबर सत्तार साहब को बेसिकली नून के स्कूल ऑफ थॉट का समझा जाता था, PMLN के स्कूल ऑफ थॉट का समझा जाता था, ठीक है ना जी। जब और ये चीजें जो है ना ज़हन में वैसी तासुब बैठ जाता है। जब ये जज बने और पहले दिन से हमारे सामने जज बने और पहले दिन से हमने देखा है इसके कंडक्ट को, काश हमारे इस्लामाबाद नहीं पाकिस्तान में हर हाई कोर्ट में 2 या 1 बाबर सत्तार जैसे जज आ जाए ना, ये अदलिया यूं 134 से 34 या 30 या 20 पे आएगी। क्या कमाल का जज है। देखिए अब दूसरी बात, आपका जो सवाल है ना कि क्या इनके पास एविडेंस है, अब मैं आपको कानून बता दूं। कानून ये कहता है कि अगर एक जज अपने आर्डर में या अपने खत में गलती से भी गलत बात लिख दे, मिसाल के तौर पे जज साहब मुझे कहते हैं मैं 14 तारीख आपको दे रहा हूं और मैंने 14 अपनी डायरी में लिख लिया और जज साहब ने गलती से वहां पे 18 लिखवा दी और 14 को मैं पेश नहीं हुआ, 18 को मेरा केस डिसमिस कर दिया और आगे से मैंने जज साहब पे बोतान शुरू कर दिया। बोतान नहीं है हकीकत, उसने 14 देनी थी, उधर गलत 18 लिख दिया। कानून ये कहता है कि जज के लिखे और कहे हुई बात को तकद्दुस हासिल है, चाहे गलती क्यों ना हो। तो बाबर सत्तार साहब या जो हमारे ये ऑनरेबल जज साहिबान हैं, जिनमें से हर एक को हम जानते हैं, हमारे साथ ये वकला थे और कई सालों से, तो ऐसे लोगों से इस वक्त में ये तवक्को रखना कि ये अपने तय कोई चीज कंकाक्ट करेंगे। और हाई कोर्ट के जज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जज हैं, जिन्होंने हमारे हकूक को डिफेंड करना है। और हम देखते आए हैं ना, हर एक मिसिंग पर्सन केस में तकरीबन और दूसरे केस में हम पेश होते हैं या मौजूद होते हैं अदालतों में। क्या हो रहा है? इस्लामाबाद तो एक जन्नत सी बनी हुई है और सेफ एरिया है जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस्लामाबाद से उठाया गया मिसिंग पर्सन। तो लिहाजा जज साहिबान के ये मुश्तरिका जो इनका ये लेटर है, ये एक फर्द जुर्म है और इसके तकद्दुस के लिए और इसकी सच्चाई के लिए यही काफ़ी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 90% जजेस ने ये लिखा है। इससे बढ़ के क्या बात हो सकती है? इनको इस वक्त में, जबकि हर एक जो है अपने लिए रास्ता बचाने की कोशिश कर रहा था, इनको ये पड़ी थी क्या है कन्फ्रंटेशन में और डायरेक्ट इल्जामात लगा दे और खामखा में या किसी के हुक्म में बड़ा ये वक्त गुजर जाएगा। ये 8-10 साल के बाद जो है, ये 8-10 साल के बाद, ये 8-10 साल के बाद लोग याद रखेंगे एक ऐसे दौर में भी ऐसे 6 लोग उठे और फिर बाद में क्या हुआ? पेशावर हाई कोर्ट ने इसकी तस्दीक कर दी, लाहौर हाई कोर्ट ने तस्दीक कर दी। ये सारी अदालतें आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट गलत बयानी का शिकार हुई है, गलत बयानी कर रही है। जी अच्छा मसरूफ साहब, गुज़श्ता रोज़ इमरान खान साहब स्क्रीन पर आए, उनकी जो शर्ट है काफ़ी टॉप ट्रेंड रही सोशल मीडिया पे भी, और आज आप भी जो है कोई इत्तेफाक है या कोई जानबूझ के कोई वसीयत दें। मैंने तो सोचा नहीं था कि खान साहब के साथ मिलती जुलती है, लेकिन खुशाइन ने अगर मेरे लीडर के साथ मेरी शर्ट जो है वो मैच हो रही है उनकी शर्ट के साथ, और खान साहब जो हैं काश कौम उनको देख लेती जिस तरह हम देखते रहे हैं तो अच्छा होता। बहुत से चाहने वाले हैं, करोड़ों चाहने वाले हैं, कोई इतनी ज्यादती न होती, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी।
کہ لوگ ان کو دیکھ لیتے. لیکن یہ نہ دکھائے جانا جو ہے وہ بھی ان لوگوں کے چہروں کی، یہ جو حکومت یا جو ذمہ دار ہیں جنہوں نے خان کو کی جھلک جو ہے لوگوں کو نہ دیکھنی تھی، ان لوگوں کے لیے صرف دعا ہی ہو سکتی ہے کہ یا اللہ آپ ان کو عقل دیں. کتنے بے وقوف لوگ ہیں، کیا ان کو فائدہ ہوتا؟ کوئی بتا سکتا ہے کیا فائدہ ہوتا؟ یہ کیا فائدہ ان کو ہوا؟ یعنی کہ آپ کی بنیادی حقوق اور آپ کی آزادیوں کی حیثیت صرف ایک تصویر پہ آ کے ٹک گئی ہے. آپ کی بنیادی آزادیوں کی حیثیت اور نوعیت ایک ٹویٹر کی بندش پہ جو ہے رک گئی ہے، یوٹیوب کی. اور یہ علالے تلالے ہم کہاں سے افورڈ کر سکتے ہیں؟ ابھی آپ کو پتہ ہے یورپین یونین نے جو ہمیں سوالنامہ بھیجا ہے، $7 بلین جو ہے آپ کو ٹیرف کی مد میں پاکستان کو ریبیٹ ملتا ہے، اور ساتھ میں کہا ہے کہ آپ کے پاس بنیادی انسانی حقوق کا معیار کہاں پہ؟ اب اگر سعودی عرب میں یا چائنا میں یا ایران میں یہ ٹویٹر پہ یا کئی چیزوں پہ پابندیاں لگ جاتی ہیں تو ان کو تو پرواہ ہی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے آپ کی طرح ٹیرف کی مد میں کوئی ریبیٹ تو نہیں لینی ہوتی ہے. ان کو کیا پرواہ ہے وہ. اور ایران کی تو بالخصوص میں کہوں گا کتنے دہائیوں سے سینکشن بھی برداشت کر رہا ہے اور اپنی ساری جو ان کی پالیسیز ہے ان پہ ڈٹ کے کڑا بھی ہے. تو لہٰذا یہ خان کو نہ دکھایا جانا، یہ ٹویٹر پہ پابندی، یہ یوٹیوب پہ پابندی، آپ پاکستان کو بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک ایسی ریاست بنی ہوئی ہے جہاں پہ انسانوں کی آزادی یا ان کے حقوق یا ان کا تحفظ جو ہے وہ ایک خواب ہے. اچھا مروت صاحب یہ بتائیے گا کہ کسی بھی ملک کی معیشت کا دار و مدار ملک کی جو سیاسی استحکام ہوتا ہے اس پر ہوتا ہے. اس وقت ملک میں انسٹیبلٹی ہے، سیاسی استحکام نہیں ہے، عدم استحکام کا شکار ہے ملک. تو خان صاحب کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ 1.5 سال تک وہ اندر ہے. حکومت کی اس وقت جو پرفارمنس ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو کیا مڈ ٹرم الیکشن کی طرف ملک جائے گا یا پھر 5 سال پوری؟ نہیں، مڈ ٹرم الیکشن سے کون سا سیاسی استحکام آئے گا؟ مطلب اس کی کیا گارنٹی ہے کہ یہی مینڈیٹ دوبارہ آ جائیں اور دوبارہ یہ چوری کرنے کی کوشش کریں؟ گزارش یہ ہے 72 سے 75% دنیاوی معیشتوں کا دار و مدار جو ہے وہ سیاسی استحکام پہ ہوتا ہے، اور پاکستان میں تو تقریباً جو معاشی استحکام ہے اس کے لیے سیاسی استحکام سائن ایکویوالنٹ ہے. اچھا مروت صاحب، یہ فیصل واڈر صاحب نے دوسرا پریس کانفرنس کی تھی، انہوں نے کہا کہ اگر پگڑی اچھائی نہیں گئی تو ہم فٹ بال کرائیں گے، تو اس حوالے سے آپ نے کیا کہا؟ تو بس وہ فٹ بال جو ہے وہ اب سپریم کورٹ پہنچ گیا ہے. پابندیوں کی آپ نے بات کی اور چیف جسٹس صاحب نے ریمارک بھی دیے کہ بادی نظر میں اس نے ارتکاب توہین عدالت کیا ہے. اچھا، پابندیوں کے حوالے سے آپ نے بات کی مروت صاحب. نواز شریف پہ بھی عمران خان کے دور حکومت میں پابندی رہی، الطاف حسین پہ بھی پابندی رہی، اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ کس چیز پہ؟ بولنے پہ، ٹی وی پہ آنے پہ، نام جس دور میں بھی انسانوں پہ قانون سے ماورا سلوک ہو، سیاستدانوں سے، چاہے کسی کا دور ہو اور کوئی دوری کیوں نہ ہو، بحیثیت ایک قانون دان کے، ایک وکیل کے، ایک ڈیموکریٹ کے، میں فرض سمجھتا ہوں کہ تمام چیزوں سے بالا تر ہو کے ہمیں اوکلی ایسے ٹرینڈز کی، ایسے رویوں کی کنڈمنیشن کرنی چاہیے. اور جہاں تک ہم سے ہوگا کبھی بھی ہم اپنے دور حکومت میں کسی کے ساتھ ناانصافی یا زیادتی ہونے نہیں دیں گے، اور اگر ہماری پارٹی میں کسی نے کرنے کی کوشش کی تو ان کا راستہ انشاءاللہ ہوگا.